ہیں کہ علم جاننے سے پہلے غائب ہی ہوتا ہے۔ ہر علم جس تک انسان کی پہنچ اور دسترس نہیں ہوتی وہ انسان کے لیے غیب ہی ہوتا ہے، اور جس کو انسان جان لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، جس کے بارے میں علم حاصل کر لیتا ہے، وہ غیب نہیں رہتا۔ اب معترضین نے سوال اور اعتراض یہ گڑھا کہ غیب کا علم ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے اب اعلان فرمایا۔ پہلے معاملہ ہو رہا تھا جیسے میں نے گزشتہ آیت کے حوالے سے بھی عرض کیا تھا کہ جب معاملہ شان ربوبیت کا ہے، رب کی شان کا کوئی معاملہ درپیش ہے، تو زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جواب دیا جاتا ہے۔ لیکن جب اعتراض بارگاہ رسالت پر ہے، جب اعتراض شان رسالت پر ہے، اب جواب خالق کائنات رب العالمین کی طرف سے ہے۔ فرمایا سن لو، غیب کی ساری کنجیاں الہ کے پاس ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس کو دینا ہے۔ صاحب تفسیر خازن اور صاحب تفسیر روح المعانی یہاں فرماتے ہیں کہ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ علم صرف اللہ کے پاس ہے، فرمایا اللہ کا ہے، اس کے پاس ہے، مفاتح الغیب لا یعلمها، مگر وہ جانتا ہے، وہ علم رکھتا ہے کہ کس کو غیب کا علم دینا ہے۔ اب اعتراض کرنے والے بارگاہ رسالت پر اعتراض کر رہے ہیں، اور رب فرماتا ہے کہ غیب کا علم ہمارے پاس ہے، اور اس کی کنجیاں، مفاتح کہتے ہیں چابیاں، کنجیاں، غیب کی کنجیاں ہمارے پاس ہیں، الہ کے پاس ہیں، وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو عطا کرنا ہے۔ ایک ہے رب کا علم ذاتی اور ایک ہے اس کا علم عطا کرنا۔ اب جو سوال اور اعتراض بارگاہ رسالت پر ہوتا ہے وہ دراصل رب کے عطا پر ہوتا ہے، اس کے دینے پر ہوتا ہے۔ رب نے فرمایا یہ علم الہ کے پاس ہے اور کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے کہ کوئی دوسرا فیصلہ کر سکے کہ غیب کی کنجیاں اور چابیاں اور علم کسے دینا ہے۔ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور یہ علم بھی کہ خشکی میں کیا ہے اور تری میں کیا ہے، یہ صرف اسی کے پاس ہے۔ قربان جائیے اللہ نے کیسا اپنے علوم کا اظہار فرمایا۔ صاحب روح المعانی علامہ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں کہ رب نے ایک بڑے تفصیل کو، بڑے مضمون کو 2 لفظوں میں بیان فرما دیا، اور یہی قرآن کا حسن بیان ہے، اور یہی قرآن کا علم الکلام ہے، اور یہی قرآن کی خوبصورتی ہے کہ رب نے فرما دیا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ علامہ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ وہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے مولا کائنات مولا علی شیر خدا سے یہ پڑھا کہ رب نے یہ جو فرمایا نا ما فی البر والبحر، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کائنات میں ہر شے 2 حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ محسوسات میں، یعنی جن اشیاء کو، جن چیزوں کو انسان محسوس کر سکتا ہے وہ 2 حالتوں میں ہے، یا خشکی میں ہے یا تری میں ہے۔ ان 2 حالتوں سے نکل کر کوئی تیسری حالت ہے ہی نہیں۔ اس لیے رب کریم نے
تفصیل والے مضمون کو مختصر الفاظ میں بیان فرما دیا کہ کائنات کی ہر شے کا علم جس کو انسان محسوس کر سکتا ہے، یہ فی البر اور والبحر، یہ دراصل انسان کے سمجھنے کے لیے ہے، وگرنہ اس کا علم، الہ کا علم اور خالق کا علم، اس کا ادراک، اس کا شعور اور اس کا فہم انسان نہیں کر سکتا۔ انسان کے سمجھنے کے لیے فرمایا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، انسان صرف محسوس ہونے والی اشیاء کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں علم حاصل کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ یہ علم الہ کے پاس ہے، رب کے پاس ہے کہ خشکی میں کیا ہے اور تری میں کیا ہے۔ صاحب تفسیر کبیر فرماتے ہیں کہ خشکی کی بھی دو حالتیں ہیں۔ ایک حالت ہے کہ یا تو جنگل ہوگا، بیابان ہوگا، بے آباد ہوگا یا آباد ہوگا، اور بحر کی بھی دو حالتیں ہیں، ایک ساکن ہوگا اور ایک غیر ساکن ہوگا، یعنی ندی نالوں اور دریاؤں کی صورت میں اور ایک سمندر کی صورت میں۔ رب نے ہر شے کو ایک لمبی تفصیل کو دو لفظوں میں بیان فرما دیا کہ تمہیں جو چیزیں نظر آ سکتی ہیں، جن چیزوں کا انسان ادراک کر سکتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ان کا حقیقی علم الہ کے پاس ہے۔ اور آگے دیکھیے فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، یہ علم اس کے پاس ہے کہ پتا کب گرنا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا اس کے علم کے بغیر نہیں گرتا۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر جو پوشیدہ اندھیرے ہیں ان میں جو دانہ ہے اس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ کس میں سے پودا نکلنا ہے اور کس میں سے پودا نہیں نکلنا۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، صاحب تفسیر کبیر فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی بھی فصل کاشت کرتا ہے تو بیج کو زمین کے اندھیروں میں چھپا دیتا ہے، اور رب وہاں جانتا ہے کہ اب کس بیج سے پودا برآمد ہونے والا ہے۔ اب اس پر بھی صاحب تفسیر کبیر فرماتے ہیں کہ ہر کاشت ہونے والا بیج بھی دو حالتوں میں ہوتا ہے، یا وہ خشک ہوتا ہے یا وہ تر ہوتا ہے۔ اگر وہ تر ہو تو اس سے پودا نکل سکتا ہے، اور اگر وہ خشک ہو تو اس سے کوئی پودا نہیں ہو سکتا۔ رب فرماتا ہے کہ یہ علم بھی اس کے پاس ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور کوئی ایسی خشکی اور تری کی چیز نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں نہ ہو۔ عازین مکرم، سوال اور اعتراض بارگاہ رسالت میں ہو رہا تھا کہ آپ کو خبر نہیں ہے، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ خالق کائنات نے بارگاہ رسالت میں اعتراض کرنے والوں کے لیے جواب ایسا دے دیا کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے اور قیامت تک بارگاہ رسالت کے علم کے حوالے سے سوال کرنے والوں کے لیے جواب عنایت فرما دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ علم ہی وہ خاصہ ہے۔ دیکھیے نا، اب رب یہ جواب دے سکتا تھا کہ ہم نے اپنے نبی کو طاقت دے دی، ہم نے اپنے نبی کو اتھارٹی دے دی، ہم نے اپنے نبی کو نورانیت دے دی، ہم نے اپنے نبی کو کمالات اور معجزات دے دیے، لیکن یہ جواب یہ بتا رہا ہے کہ الہ کی بارگاہ میں نبوت کا جو مرتبہ ہے وہ علم سے ہے، اور اس کی جو تعریف ہے اور اس کا جو تعارف ہے وہ علم سے ہے۔ رب نے فرمایا کہ ہم نے علم دیا،
حالانکہ رب نے طاقت بھی دی، رب نے اختیار بھی دیا، اور دیکھیے قرآن میں ہی رب نے فرما دیا، یہاں فرمایا نا کہ چابیاں غیب کی کنجیاں کس کے پاس ہیں، اور سورہ فتح میں فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو دے دی کنجیاں، ہم نے چابیاں آپ کو دے دی۔ یہاں فرمایا کہ وہ الہ کے پاس ہے۔ اب جو ایک سادہ سا اصول ہے، دنیا میں کوئی بھی شخص جو علم رکھتا ہے، قرآن کا علم رکھنے والا ہو، حدیث کا علم رکھنے والا ہو، یا کوئی بھی دوسرا ظاہری علم رکھنے والا ہو، وہ اپنے علم میں ماہر اسی وقت مانا جاتا ہے جب وہ اپنے علم سے کسی دوسرے کو علم سکھا سکتا ہے۔ اگر وہ کسی ایک بھی فرد کو اپنے علم سے استفادہ نہیں کرا سکتا تو وہ اپنے علم میں ناقص ہے، اپنے علم میں اسے دسترس نہیں ہے۔ اب کوئی شخص، کوئی انسان یہ تو تسلیم کرے کہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کے پاس سب سے اعلیٰ علم ہے، اور یہ بھی تسلیم کرے کہ علیم بذات الصدور بھی وہی ہے، اور اس کے بعد نبی مکرم، رسول مکرم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں یہ زبان درازی کرے کہ ان کو علم اتنا دیا گیا، اتنا دیا گیا، کہ جب اللہ عالم ہے اور جب اللہ علیم بذات الصدور ہے اور علم کی ساری کنجیاں اور خزانوں کی ساری چابیاں اس کے پاس ہیں، تو اب اس کے علم کا جو ثبوت ہے، جو ظاہر ہے، جو مظہر ہے، وہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے نبی کو کتنا علم نوازتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان، کوئی فرد، کوئی بشر اس کے علم پر سوالیہ نشان ہوتا ہے کہ وہ جب کسی کو اپنے علم سے استفادہ نہ کرا سکے تو چہ جائے کہ خالق، مالک، پروردگار، رب العالمین، اس کے علم کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس نے نبی کو کتنا علم دیا، اتنا علم دیا، اتنا نہیں دیا۔ رب نے فرمایا کہ یہ جو سارا ہم نے گنوا دیا نا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ۔ اب یہاں پہ امام الصوفیہ شیخ محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں کہ رب نے یہ سارا خلاصہ بیان کرنے کے بعد وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ کے بعد فرمایا إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ یہ جو رب کا علم ہے، اب انسانوں کو کیسے خبر ہو، کیسے آگاہی ہو کہ یہ رب کا علم ہے؟ فرمایا إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے روشن کتاب میں لکھ دیا ہے۔ امام صوفیہ شیخ محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں کتاب کوئی کس وقت پڑھ سکتا ہے؟ جب کوئی کتاب پڑھانے والا معلم ہو۔ دنیا کی کوئی کتاب بغیر معلم کے نہیں پڑھی جا سکتی، اور اگر کتاب کے لفظی معنی میں غور کیا جائے تو کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو۔ رب نے فرمایا کہ ہم نے یہ لکھ دیا ہے، یہ ساری باتیں لکھ دی ہیں، لیکن یہ اب پڑھے گا کون، یہ اب بتائے گا کون؟ شیخ محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں اِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ سے مراد مجسم ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آقا کریم کی ذات والا صفات ہے۔ اب جسے وہ جتنا چاہیں گے اسے اتنا علم عطا کر دیں گے، اسے اتنا علم عطا کر دیں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اکثر باتیں بھول جایا کرتا ہوں۔ آقا کریم نے اپنے خالی ہاتھ ان کے سینہ مبارک پر پھیر دیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کرتے ہیں. اس کے بعد بتاتے ہیں کہ میں زندگی بھر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے کوئی بات سنی ہو اور وہ مجھے بھول گئی ہو. اسی طرح صحابہ کرام کی ایک ایک مثال ہمارے سامنے ہے کہ رب نے فرما دیا علم کی کنجیاں ہمارے پاس ہے، الہ کے پاس ہے. اب اس نے دے دی ہے، کس کو دے دی ہے؟ الا فی کتاب مبین. وہ کتاب مبین کا مظہر کون ہے، مجسم کون ہے؟ وہ ذات محمد ہے. اس کی مثال آج کی زندگی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے یہود و نصارہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن ان کے لیے ہدایت کا سامان نہیں بن رہا، اس لیے کہ وہ قرآن تو پڑھ رہے ہیں مگر اس کے ساتھ جو معلم کتاب ہے، جو راہبر کلام ہے، جو کتاب مبین ہے، ان سے وہ اپنا تعلق نہیں بنا رہے. لہٰذا یہ کتاب یہ اسی کے لیے علم ہے، اسی کے لیے ہدایت ہے اور اسی کے لیے معرفت ہے اور اسی کے لیے ضابطۂ حیات ہے، جس کا تعلق ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہو جائے. تو حاضرین مکرم، یہ سورہ انعام کی آیت ہمارے لیے یہ سبق رکھتی ہے کہ کائنات کا ہر علم اور ہر علم کا خلاصہ کیا ہے، کہ چاہے وہ خشکی کا ہے چاہے وہ تری کا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ کائنات میں انسان کے جو سورس آف نالج ہے ان کے مطابق ہر شے دو حالتوں میں ہے، یا خشکی میں ہے یا تری میں ہے، ان دو حالتوں سے باہر نہیں ہے. اور رب فرماتا ہے کہ ولا رطب ولا یابس، ہر خشکی اور تری کی چیز اس کتاب میں موجود ہے. لیکن اب اس کو حاصل کون کر سکتا ہے، اب اس سے سیکھ کون سکتا ہے، استفادہ کون کر سکتا ہے؟ اور یا اللہ اور اے اللہ کی زبان میں اگر دیکھا جائے تو وہ فرماتے ہیں، جیسے امام صوفیاء شیخ محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں کہ یہاں کتاب مبین سے مراد ذات محمد ہے، کہ جب تک ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق نہ ہو، نسبت نہ ہو، وابستگی نہ ہو، اور آپ کے دروازے سے، آپ کی تعلیم سے اپنا دامن وابستہ نہ ہو، اس وقت تک یہ کتاب مبین نہیں ہے. اس سے رشد و ہدایت نہیں ہے. رشد و ہدایت، فلاح اور کامیابی اسی وقت مل سکتی ہے جب کتاب کو پڑھا جائے ان کی تعلیمات کی روشنی میں، ان کی نسبت اور ان کی محبت کی روشنی میں. تو حاضرین مکرم، سورہ انعام کی یہ آیات ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے کہ ہر علم قرآن میں موجود ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اب استفادہ کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں نسبت مصطفیٰ، تعلق مصطفیٰ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر مشروط محبت اور لا زوال